حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ بتائیے آپ صحابہ کرام ماہ رمضان کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے، آپ لوگ ماہ رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ما کان احدنا یجرؤ علی استقبال الہلال وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ المسلم، کہ آپ پوچھ رہے ہو کہ ہم لوگ استقبال کیسے کرتے تھے ماہ رمضان کا، تو سنیے، ہم میں کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی صحابی رسول ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کی جرت تک نہیں کرتا اگر اس کے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے ذرہ برابر بھی بغض پایا جاتا، ذرہ برابر بھی اگر اس کے دل میں کسی مسلمان کی نفرت ہوتی، اس سے حسد ہوتا، تو وہ ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ یعنی کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم لوگ بغض، نفرت، کینہ، عداوت، حسد اور تمام طرح کی آلائشوں اور گندگیوں سے ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیا کرتے تھے۔ ہم ماہ رمضان کا استقبال دل کی صفائی اور من کی ستھرائی سے کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود اس امت کو بتا رہے ہیں۔ اس راز کی وضاحت اور تفسیر ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جس کو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لم یدرک عندنا من ادرک بکثرت صیام ولا صلاۃ وانما ادرک بسخاء الانفس وسلامت الصدر والنصح للامہ، کہ یہ ہمارے پچھلوں کو جو مقام حاصل ہوا ہے، انہیں جو اللہ نے بلندیاں عطا کی ہیں، انہیں یہ جو مراتب عطا کیے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، بہت عبادتیں کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا، نہیں، انہیں جو اللہ نے یہ درجات عطا کیے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے سینے بڑے پاک تھے، ان کے دل بڑے ستھرے تھے، وہ اپنے دل میں کبھی کسی مسلمان کی نفرت نہیں پالتے تھے، وہ اپنے دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھا کرتے تھے، وہ قوم کے ہمدرد لوگ تھے، وہ خیرخواہ لوگ تھے، وہ بھی سخائل انفس، اور ان کے ظرف بڑے اعلیٰ ہوا کرتے تھے، وہ اپنے حصے کی چیز اپنے بھائیوں کو دے دیا کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے، ہر کسی کو معاف کر دیتے، ہر کسی کو درگزر کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی خوبصورت عادتیں ہوا کرتی تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور یہ بلندیاں عطا کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر جب 30 سال کی ہوئی یا اس سے کچھ کمی رہی ہوگی تب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابھی 36 سال کے نہیں ہوئے تھے نا، اس سے پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ مگر جب ان کی روح قفس انصری سے پرواز ہوئی نا، تو کہتے ہیں اہتز عرش الرحمن، تو حضرت سعد کی موت پر اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ آپ سوچئے کہ اس 6 سال کی مدت میں، صرف 6 سال کی مدت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کون سے اعمال کیے ہوں گے، وہ کون سا خوبصورت کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے جب ان کی روح پرواز ہوئی تو ان کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ کتنے خوبصورت اعمال کیے ہوں گے کہ جیتے جی اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ ابھی نہ موت آئی، نہ قبر میں اترے، نہ حساب و کتاب ہوا، نہ سوال و جواب ہوا، نہ نام اعمال تولے گئے، جیتے جی اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی، انہیں جنت کی بشارت دے دی، اور خوشخبری بھی اس طرح سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یدخل علیکم الآن رجل من ھذا الفج من اہل الجنہ، کہ ابھی آپ دیکھیے گا اس دروازے سے جو بندہ داخل ہوگا نا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام کی نگاہیں مسجد نبوی کے دروازے پہ ٹک گئیں، اذا ہوا سعد، اتنے میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ جنتی بندہ حضرت سعد ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، تو ایک شخص اٹھے اور حضرت سعد کے گھر گئے اور انہوں نے جا کر کے ان کو جانچنا چاہا کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں، کون سی عبادتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جیتے جی اللہ کے رسول نے انہیں جنتی قرار دیا ہے۔
वो चेक करने पहुँचे तो देखा बस मामूल की नमाज़ें हैं, जैसे वो पढ़ते वो भी पढ़ते हैं, वो बहुत कोई बड़ा काम नहीं करते, बहुत ज़्यादा इबादतें नहीं करते। तो कहते हैं वो मैं वापस आने लगा, कहते हैं जब मैं वापस आने लगा ना तो आपने मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं पलटा, आपके पास गया तो आपने पूछा क्यों आए और क्यों जा रहे हो। मैंने उनको सारा माजरा बताया कि अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नती बताया है, आपको जन्नत की बिशारत दी, तो मैं देखने आया था कि आप कौन सा अमल करते हैं, कौन सी इबादतें करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नती बताया है। तो हज़रत साद ने उनको बताया कि सुनो, मैं कोई ऐसी ख़ास इबादत तो नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ें तो नहीं पढ़ता, बहुत ज़्यादा तहज्जुद तो नहीं पढ़ता कि जिसकी वजह से मैं जन्नत का मुस्तहिक ठहरूँ, मगर हाँ मेरे पास एक खूबी है जिसकी वजह से शायद अल्लाह के रसूल ने मुझे जन्नती कहा हो। कहा वो कौन सी खूबी है? तो आपने फरमाया कि मेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है ना, इस दिल में मैंने किसी मुसलमान के ताल्लुक़ से नफ़रत नहीं पाली, इस दिल में मैंने किसी मुसलमान का बुग़्ज़ नहीं रखा। यही वजह है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने मुझे जन्नती करार दिया है। तो मेरे भाई, माह रमज़ान की आमद है। रमज़ान की इन नूरानी घड़ियों और रहमत भरी सातों से अगर कमा हक़ हम और आप मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि हम अपने दिल को साफ़ कर लें, अपने मन को उजला कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान देता ही इसलिए है ताकि इसके ज़रिए से हमारे दिलों को तक़वा का नूर नसीब हो। और ज़ाहिर सी बात है, अगर दिल में गंदगी रही, दिल में तारीकी अगर भरी रही तो वहाँ नूर नहीं आ सकता। जहाँ तारीकी होगी वहाँ रोशनी नहीं आ सकती। अगर रोशनी लाना चाहते हैं तो दिलों को हमें और आपको साफ़ करना पड़ेगा। दुनिया का कानून है, ये नियम है कि जब कोई मेहमान आता है हमारे आपके घरों में तो उसके इस्तकबाल के लिए हम घरों को साफ़ करते हैं, अपने लिबास को साफ़ करते हैं, अपने जिस्म को साफ़ करते हैं, अच्छे खाने पकाते हैं। अल्लाह का मेहमान रमज़ान आ रहा है, उसके इस्तकबाल में जहाँ घर साफ़ करें, जहाँ मकान साफ़ करें, दुकान साफ़ करें, कपड़े साफ़ करें, बदन साफ़ करें, साथ साथ अपने दिल को भी साफ़ करें, अपने मन को भी उजला करें। कमा हक़ फिर हम रमज़ान की रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे।